إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ معزز حاضرین و سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، لیکن صرف قرآن کریم ہمارے لیے کافی نہیں ہے اگر اس کی تشریح جو صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین صرف قرآن ہی کو نازل کر کے ہمیں اسی پہ اکتفا کرنے کے لیے کہتا تو پھر رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے پیغامات کو کس طریقے سے سمجھا جائے، وہ رسول سے سیکھا جائے، ورنہ قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی پیروی کرے تو اسی نے اللہ کی پیروی کی اور اطاعت کی۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص ڈائریکٹ اللہ کی پیروی کرنا چاہے گا تو وہ اللہ کی پیروی کر نہیں پائے گا۔ کوئی شخص رسول کا واسطہ چھوڑ دے، صرف اللہ کی اطاعت کرنا چاہے رسول کو چھوڑ کر کے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہی کی اصل میں اطاعت ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اصل اطاعت تو اللہ کی ہے، اصل حکم تو اللہ کا ہے، لیکن بغیر رسول کو بیچ میں لائے ہم اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی اطاعت ڈائریکٹ تم کر نہیں پاؤ گے، اس لیے تمہیں رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ ہمارے پیغامات کو کس طریقے سے عمل میں لانا ہے وہ رسول سے سیکھ کر کے رسول جیسا کرے ویسا کر لو۔ اور اسی وجہ سے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جتنا اور جو دے وہی لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔
ورنہ اللہ کہتا کہ ہم نے قرآن نازل کر دی، بس قرآن میں جو ہے وہی ہے، رسول جو دے اور جو جس سے روک دے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت الہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایک دوسری آیت سے اس کو یوں سمجھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت بھی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت کرنی بھی ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، تو رسول کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اللہ سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے بھی رسول کی پیروی ضروری ہے۔ فاتبعونی، تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، جس کے نتیجے میں جو میں کہوں گا وہی کرو گے، وہی تو اللہ کی محبت ہے۔ زبان سے چلانے کا نام اللہ کی محبت تھوڑی، اللہ کے فرامین پہ عمل کرنے کا نام اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی فرامین پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے اور مجبوری ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے۔ اپنے سے کیسے اللہ کی پیروی کرو گے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے؟ تو اللہ سے محبت بھی اسی وقت ہو پائے گی جب رسول کو بیچ میں لاؤ گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب رسول کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ سے تمہاری محبت ثابت ہوگی، اور اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، جنت دے دے گا۔ تو یہ ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو صرف اللہ ہی اللہ بولتے ہیں، رسول کو کنارے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرو، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات کتنی غلط ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن ہی صاحب اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ رسول ضروری ہے، تب اللہ تک پہنچ پاؤ گے، اور لوگ کہہ رہے ہیں رسول کو کنارے کرو۔ یہ دونوں آیتیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی فرما برداری کرے گا اسی نے اللہ کی حقیقت میں فرما برداری کی۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت تم کرتے ہو تو میری پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بہت ساری چیزیں واضح طور پر قرآن میں بیان نہیں کی گئی، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ فتنہ دجال، جس کا تذکرہ کھل کر کے قرآن میں نہیں ہوا ہے، اشارے سے ہوا ہے، کھل کر کے دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس کو کھول کر کے بیان نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اشارے سے کیسے بیان ہوا ہے؟ آئیے پہلے اس کو ہم لوگ سمجھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں؟ بھئی اللہ کے آخری رسول آ چکے ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو کیا اب اس بات کے یہ منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں تب یہ ایمان لائیں گے؟ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب؟ او یأتی ربک، یا اللہ ہی آ جائے ان کے سامنے، اللہ ہی کو دیکھ لیں تب ایمان لائیں گے؟ ایسا نہیں تھا، اگر اللہ ایسے ہی بول رہا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا، مطالبہ کیا گیا کافروں کی طرف سے کہ ہمارے پاس فرشتے آئے تب ہم بات مانیں گے، ہمارے پاس اللہ خود چل کر کے کھڑا ہو جائے ہمارے سامنے تب بات مانیں گے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائکہ،
جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، یہ کافر لوگ یہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا؟ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ او نرا ربنا، یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرشتے آ جائیں تب ایمان لائیں گے، رب آ جائے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب ایمان لائیں گے۔ لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی بات دوسری جگہ نقل کرتے ہوئے کہا، کیا یہ واقعی اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا رب تمہارا ان کے پاس آ جائے؟ تو پھر یاد رکھ اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا، فرشتے کب آئیں گے معلوم ہے؟ ہاں، آخری سانس کے وقت فرشتے آئیں گے سب کے پاس۔ یوم یرون الملائکہ، ان احمقوں کو، جاہلوں کو، بیوقوفوں کو معلوم نہیں ہے، یہ فرشتوں کے آنے کی بات کرتے ہیں۔ جب فرشتے آ جائیں گے اور یہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اس وقت ان کے لیے موقع کہاں رہے گا؟ لا بشری یومئذ للمجرمین، ان کافروں کو اور ان رب کے دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ان مجرموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں کو جس دن دیکھو گے وہ تمہارے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو اس دن ان کے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ جس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا، فرشتوں کو دیکھ کر کے کہو کہ بھاگو، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، فرشتوں کو جب دیکھ لیں گے حالت خراب ہو جائے گی، کہ کہاں آئے ہو میرے پاس، بھاگو، مجھے میری جان بچاؤ۔ یہ فرشتوں کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اور رب کو دیکھنے کی بات کرتے تو رب بھی آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ یہ دنیا فنا ہو جائے گی تب۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صفے باندھ کر کے۔ تو تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت قائم ہونے کے بعد رب آئے گا تو فرشتوں کو دیکھ کر کے اور رب کو دیکھ کر کے تب ایمان لے آؤ گے۔ آگے ایک بات اور کہی گئی، او یأتی بعض آیات ربک هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کہ یہ فرشتوں کے آنے کے منتظر ہیں، تیرے رب کے آنے کے منتظر ہیں، یا پھر تیرے رب کی کسی بڑی نشانی کے آنے کے منتظر ہیں، یا ان کے پاس تیرے رب کی کوئی بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں تو بھری ہوئی ہیں زمین میں، چھوٹی نشانیاں رب کی اور قیامت کی دنیا بھری ہوئی ہے اس سے، لیکن کیا یہ بڑی نشانی کے انتظار میں ہے؟ او یأتی بعض آیات ربک، بڑی نشانی آئے گی تب یہ ایمان لائیں گے۔ تب سن لو، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس دن تیرے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے گی اس وقت ایمان لانے تو کوئی فائدہ نہیں۔ فرشتے آئیں گے تب تو سٹی پٹی گم ہو جائے گی، رب آئے گا تب تو دنیا ختم ہو چکی ہوگی، لیکن ہاں اسی دنیا کے رہتے ہوئے نشانیاں آئیں گی بڑی بڑی، لیکن اس وقت ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس نے بھی پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا، رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے گی تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا کوئی شخص ایمان لا چکا ہوگا لیکن عمل نہیں کر رہا ہوگا، کوئی شخص ایمان لا چکا ہوگا لیکن نیک عمل نہیں کیا ہوگا، اب وہ بڑی نشانی دیکھ کر کے نیکی کرنا چاہے گا، توبہ کرنا چاہے گا، تب بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ توبہ بھی کرے گا تو فائدہ مند نہیں ہے، اسی لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے ہم لوگ جس طریقے سے موج مستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بہت غلط زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنی ہو سکے نیکیاں کرتے رہیے۔ بڑی نشانی آ گئی تو اگر آپ نے نیکیاں نہیں کی ہیں، بڑی نشانی دیکھ کر کے نیکیاں کرنا چاہیں گے، وہ نیکیاں بھی بے فائدہ۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرو۔ اب یہی بات ہم دجال اور اس کے فتنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں ہے لیکن اشارے سے ذکر ہوا ہے اور اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی ایک طریقے سے تشریح کر رہے ہیں. ثلاث اذا خرجنا، 3 چیزیں جب نکل آئیں گی، 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہو جائے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر. بالکل اللہ ہی کے الفاظ کو نبی دہرا رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتائی ہیں، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. بالکل یہی بات اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں کہ جب 3 نشانیاں آ جائیں گی، بڑی نشانیاں قیامت کی، تو پھر کسی کو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا اور کسی کی کوئی نیکی اب قبول نہیں کی جائے گی اس کی وجہ سے. 3 نشانیاں کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا. مشرق سے سورج روز نکل رہا ہے. قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، اور جب یہ نکلے گا پھر ایمان اور توبہ کا دروازہ بند. والدجال، دجال کا نکلنا، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے قیامت کی. دجال نکلے گا تو ایمان اور توبہ کا دروازہ بند. اور قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے دابۃ الارض، ایک جانور ہے خاص قسم کا، دابۃ الارض کا نکلنا، اس کے بعد بھی ایمان کا توبہ کا دروازہ بند. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیوں کی وضاحت کر دی کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں رب کے بعض نشانیوں کی. وہ بعض نشانیاں کیا ہیں؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا خروج، اور دابۃ الارض کا نکلنا. تو دجال کا ذکر آیا ہے، نبی نے نام لے کر کے بولا، اور اس قرآن کی آیت میں اشارے سے اس کا تذکرہ ہوا. تو یہ ذہن و دماغ سے ہٹا دیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قرآن کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، نبی سے لوگوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے، رسول سے. اور اللہ نے کہا کہ رسول کو پکڑے رہو گے تبھی میں پکڑ میں آؤں گا، اور لوگ نبی ہی کو کاٹے دے رہے ہیں تاکہ اللہ سے کٹ جاؤ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی حقیقی معنی میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام رسول کو پکڑو، رسول کی پیروی کرو، تو اللہ سے محبت ہوگی تمہاری اور اللہ بھی تم سے محبت کرے. یہ دجال کب نکلے گا؟ وقت قریب ہو رہا ہے بھائی دجال کا. کیوں؟ آپ لوگ آپس میں دجال کا تذکرہ کرتے ہیں؟ یاد کریے اپنے دوستوں میں، دین کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، کتنا وقت آپ دجال کا ذکر کرتے ہیں؟ یہی ایک بڑی نشانی ہے، دجال کا نکلنا اب قریب ہے کہ لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. یذہل الناس عن ذکری، یہ یغفل الناس عن ذکری، لوگ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے دجال کیا چیز ہے. بعض احادیث میں الفاظ یہاں تک آئے ہیں کہ عام لوگوں کو بھی چھوڑ دو، ممبروں سے بھی دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا. حتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، ممبروں سے بھی دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا. علماء کرام، ائمہ کرام ممبر سے بھی اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت نا کے برابر ذکر ہوتا ہے ممبروں سے بھی. ممبروں سے بھی ابھی ذکر ہو رہا ہے اور میں بھی ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے تو ممبروں سے بھی بہت کم دجال کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ دجال کا وقت قریب ہو رہا ہے. یہی وقت ہوگا جب دجال نکلے گا، جب لوگ اس کو بھول جائیں گے، اس سے غافل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ائمہ ممبروں پہ بھی اس کو بھولنے لگیں گے. دنیا کی ساری باتیں ہوں گی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، لیکن اس ٹاپک کو لوگ بھولنے لگیں گے. تو یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زمانہ اب آ رہا ہے، چونکہ عام لوگوں میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ خود محسوس کر سکتے اس چیز کو. اور ممبروں پہ بھی آپ غور کریں گے، آپ آج سے غور کرنا شروع کر دیجئے، ممبروں پہ بھی اس کا تذکرہ کم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے دجال، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے،
خطبہ جمعہ میں ساری باتیں تو اس کے لیے کہنا مشکل ہے، ہاں بہت لمبا موضوع ہے، اور قرآن و حدیث میں اتنے اس سلسلے میں تذکرے موجود ہیں دجال کے اور اس کے فتنوں کے کہ ایک کتاب تیار ہو جائے گی، اور آپ اٹھا کے دیکھیے دجال کے سلسلے میں کتابیں ملیں گی آپ کو الگ سے، جس کو آپ کو کئی گھنٹہ لگے گا پڑھنے میں، تو ایک خطبہ میں وہ ساری چیزیں نہیں آ پائیں گی۔ بہرحال اشارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت لوگوں کے بیچ میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ دجال کا تذکرہ آپ کرتے تھے، یہ ایک سنت بھی ہے، اور سارے نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور تذکرہ کیا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے آپس میں اپنے دوستوں میں۔ جب ہم اسلام کو پڑھتے ہی نہیں ہم تذکرہ کیا کریں گے؟ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کچھ بھی اسلام کو پڑھنے کی، بس اتنی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے دن آ جاؤ، تھوڑا سا جو کچھ ملے سن لو، تب امام صاحب مولوی صاحب جتنا بول رہے ہیں اتنا ہی سن رہے ہو، جو نہیں بول رہے وہ نہیں سن رہے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کو وقت نکال کے پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے آپ جانیں گے تبھی تو تذکرہ کریں گے، جب جانیں گے ہی نہیں تو کیا تذکرہ کریں گے آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا کرتے تھے، تو اسی معمول کے مطابق ایک دن صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کی آواز کبھی اونچی ہو رہی ہے کبھی نیچی ہو رہی ہے، مطلب ایک دہشت کا ماحول ہے۔ صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ لگ رہا ہے کہ یہی کھجوروں کے جھاڑیوں میں جھنڈ میں کہیں پہ دجال ہے۔ صحابہ سہم گئے۔ شام کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی پھر ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ڈرے سہمے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ جو صبح ہم نے تذکرہ کیا، تو پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم لوگ بڑا عجیب قسم کا لگ رہے ہو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ نے جو دجال کا تذکرہ کیا، آپ کے بات چیت میں اتنا اتار چڑھاؤ تھا، ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ دجال یہیں آس پاس میں کہیں پہ ہے، کھجوروں کے جھنڈ میں، ایک طریقے سے دہشت میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے دجال کا خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ابھی تمہارے بیچ میں ہوں، مجھے تو دوسروں کا خطرہ تمہارے اوپر ہے جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، لیکن میں تمہارے بیچ میں ہوں تو دجال کا خطرہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے رہتے ہوئے میرے رہتے ہوئے دجال آ گیا، نکل گیا، تو اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے میں ہوں، لیکن اگر میرے موجود نہ ہوتے ہوئے دجال آئے، میری وفات کے بعد دجال آئے، تو پھر تم میں سے ہر شخص اکیلا اپنا ذمہ دار ہے کہ اس کو خود اپنا فیصلہ کرنا ہے، حجت تمام کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، ثابت قدم رکھنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا فتنہ قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو تذکرہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سخت نفرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دجال کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا ہے۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی اور کہا کہ ما بین خلق آدم الی ان تقوم الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک، یعنی انسانیت کی پوری تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ وقت مقرر کر کے کہتے ہیں کہ فتنۃ اکبر من فتنۃ الدجال، دجال کی فتنے سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سخت نفرت کی وجہ سے اور اس کو سخت برا سمجھنے کی وجہ سے قرآن میں دجال کا وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ تو آسان نہیں ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں دجال آتا ہے تو تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، چونکہ میں ہوں اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے، تم سب بچ جاؤ گے۔ لیکن جب میں نہیں رہوں گا تو ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے، وہ اپنے آپ کو، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا خلیفہ ہے ہر شخص، یعنی اس میں کوئی دوسرے کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو خود اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ دجال کے جال میں آپ کو پھنسنا ہے یا دجال کے جال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت
مشکل گھڑی ہوگی وہ بھائی. کیوں؟ وہ عراق اور شام کے درمیان سے ایک راستے سے نکلے گا اور پوری دنیا کو لپیٹے میں لے لے گا وہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ دو جگہ کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا، ہر طرف تباہی مچا کے رکھ دے گا. اتنی طاقت اور اتنا پاور ہوگا اس کے پاس، یہ کہہ لیجیے کہ سراپا وہ جادو ہوگا. آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کریں گے کیا؟ آنکھوں کے سامنے ایسی چیزیں ہوں گی کہ سب اس کو اللہ مان کر کے اس پر ایمان لے آئیں گے. پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر الہ کا دعویٰ کرے گا وہ. تو اس کے فتنے سے بچ پانا آسان کام ہے. ایک علاقے سے گزرے گا تو لوگوں کو کہے گا کہ بھائی تم سب میری بات قبول کر لو. لوگ قبول کر لیں گے. جب قبول کر لیں گے تو آسمان کو کہے گا چلو بارش برساؤ، بارش برسنے لگے گی. اب آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے، آدمی کیسے بچے گا جب انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا؟ کہہ رہے حکم دیا، آسمان سے بارش ہونے لگی. زمین سے کہے گا کہ چلو اناج اور فصلیں اگاؤ، زمین سے فصلیں اگنے لگیں گی. اور اس قوم کے جتنے بھی جانور وغیرہ مویشی ہوں گے وہ سب چرنے کے لیے جائیں گے. تو شام کو جب آئیں گے تو سب کے کوہان سب سے بلند، پیٹ بھرے ہوئے اور دودھ کے تھن بھرے ہوئے. اور اسی کے مقابلے میں ایک قوم کے پاس سے اس کا گزر ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میری دعوت قبول کرو. وہ لوگ انکار کر دیں گے. انکار کر دیں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ دجال ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ قوم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یعنی قحط سالی کے شکار ہو جائیں گے. ان لوگوں کو ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا. کہہ رہے ہم لوگوں نے بات نہیں مانی، قحط سالی آ گئی، کھانے اور دانے کے محتاج ہو گئے ہیں. ان کے مویشی اور مال سب ضائع ہو جائے گا، سب ہاتھ سے چلا جائے گا. ایک نوجوان کو تلوار سے قتل کرے گا، 2 ٹکڑے میں کر دے گا. سب کے سامنے ہو رہا ہے سب. اور پھر اس کو آواز دے گا، وہ ہنستا مسکراتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. بتائیے کیسے بچ پائے گا؟ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ ایک دیہاتی شخص کے والدین کو جو مر چکے ہیں اس کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو ایک دیہاتی شخص کے والدین کو آواز دے گا کہ چلو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ. اس کے والدین کھڑے ہو کر کے باہر آ جائیں گے، اپنے بیٹوں سے کہیں گے کہ ان کی بات مان لو. حقیقت میں یہ سب ہوگا نہیں، سب جادو اور شعبدہ بازی اور چال بازی ہوگی. وہ شیاطین قبروں سے نکل آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا قبر سے مردہ زندہ ہو کر کھڑا نہیں ہوگا. یہ ایمان والے اس کو سمجھیں گے. جن کا ایمان نہیں ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ تو اسی پہ ایمان لیں گے. ارے دیکھو ہاں فلاحی کے تو ابا اماں ہے، اسی کے شکل و صورت اپنے بیٹے سے بات بھی کر رہے ہوں گے. کیسے بچ پائے گا؟ بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے ایمان والے آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں. ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دین کی جانکاری ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک بہت بڑی نشانی اس کے باطل ہونے کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، اسی لیے اللہ کے ساتھ جوڑ کر کے بات کہی گئی ہے. ان اللہ لیس بأعور، اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کی آنکھ میں کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ دجال الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کی آنکھ کانی ہوگی. ایمان والا سوچے گا اللہ بنتا ہے، اپنی آنکھ کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، یہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے جس کی آنکھ کے اندر عیب ہے. ان اللہ لیس بأعور، اللہ کی آنکھ کانی نہیں ہے. لیکن یاد رکھو دجال کی آنکھ کانی ہوگی اور دونوں آنکھ کے بیچ میں کافر بھی لکھا ہوا ہوگا. ایمان والے پڑھ لیں گے، اس پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور دجال دنیا میں آج بھی موجود ہے. یہ عقل پرست لوگ، ارے سائنس نے ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہو گئی ہے، یہ سب باتیں بیکار ہیں، فضول کی ہیں، یہ ہیں وہ ہے. دنیا کا کون سا حصہ ہے جو ابھی انسان کی گرفت سے باہر ہے؟ اسی دنیا میں، زمین میں دجال موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روکا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، کوئی جانا نہیں. اور ممبر پر بیٹھے بڑے مسکراتے ہوئے، بہت خوش، کہنے لگے کہ میں تمہیں کوئی ترغیب دینے کے لیے بٹھایا نہیں ہوں کہ نیک کام کی ترغیب دوں، یا ڈرانے کے لیے آج بٹھایا نہیں ہوں، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمیم داری آئے ہیں
اس وقت وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، تمیم داری، ایمان نہیں لائے تھے پہلے. انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بڑی نشانی انہوں نے دیکھی. انہوں نے آ کر کے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوئے، بڑی کشتی میں، لیکن اسی میں سمندر میں طوفان آ گیا اور ہم لوگ 1 مہینے تک ادھر ادھر اتھل پتھل کرتے رہے اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. تھپیڑے میں ایک جزیرے میں اترے اور اس جزیرے میں جا کر کے دجال سے ملاقات کی. اس جزیرے میں جا کر کے دجال زنجیر میں جکڑا ہوا، اللہ کی طرف سے بہت مضبوطی کے ساتھ ایک عمارت میں بند ہے، تو اس میں دجال سے ملاقات ہوئی اور دجال نے سوال جواب کیا، پوچھا پاچھا، آخری نبی کے بارے میں بھی پوچھا اور اس نے کہا کہ میرے نکلنے کا وقت قریب ہو رہا ہے. وہ بڑا خوش ہوا کہ آخری نبی آ گئے ہیں، اب میرا نکلنے کا وقت قریب ہے. تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے وہ ساری باتیں بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے صحابہ کو بتا رہے تھے. تو اسی زمین میں، اسی دنیا میں دجال کسی ویران جزیرے میں قید و بند کی زندگی جی رہا ہے اور وہ جکڑا ہوا ہے. لوگوں کی نگاہوں سے اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر لوگ بھول جاتے ہیں. یہ عبداللہ عبد الرحمن نام والے لوگ یہ اپنی عقل کی دہائی دیتے ہیں اور دجال کا انکار کر بیٹھتے ہیں. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان نہیں ہے اس کا. ارے دنیا سائنس کی انتہا کو پہنچ جائے، ترقی کر لے اور کہیں سے کہیں چلا جائے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر تمہارے بیچ میں دجال کو رکھ کر کے بھی تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے. تمہارے سارے کیمرے اور تمہارے سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے، پھر رب العالمین سے مقابلہ کرنا چلے. تو یہ کتنی چھوٹی بات ہے کہ صرف اسی بنیاد پر کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے، زمین کا چپا چپا کیمرے کی نظر میں ہے، اس لیے اب دجال کا انکار کر دو گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تمہارے سارے کیمرے اور تمہارے سارے جاسوس اور تمہارے سارے سسٹم سب فیل ہوں گے جب تک رب العالمین نہیں چاہے گا. تو دجال کا یہ فتنہ کیوں ہے؟ دماغ میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے انسان کو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس کی ضرورت اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور دجال بھی اسی امتحان کی ایک کڑی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ سمجھ بیٹھے کہ بس آمنا کہہ دیا تو کام چل جائے گا، آزمائی نہیں جاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ آزمائش کرتا رہا ہمیشہ اور وہ کرتا رہے گا، اور دجال بھی اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے. بہرحال وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ساری باتیں آپ کے سامنے ممکن بھی نہیں ہے. بڑی خوشی کی بات ہے آپ سب کے لیے کہ ذیلی جمعیت اہل حدیث کانپور کی طرف سے یہ 4تھا اسلامی انعامی مسابقہ ہونے جا رہا ہے، اور اسی ٹاپک کو، انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ داران نے چنا ہے کہ بھائی لوگ دجال کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، ممبروں سے بھی دجال کا تذکرہ نہ کے برابر ہو رہا ہے. یہ تو قیامت اس کے نکلنے کے وقت کے قریب ہونے کی علامت ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یاد دلائیں. تو سوال جواب کی شکل میں آسان کر کے، آپ کو مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. تقریباً 180 سوالات ہیں اور اس کے جوابات بھی ہیں. سوال جواب کی شکل میں سب کے لیے، چھوٹے بچے سے لے کر کے بڑے بوڑھے تک سب حصہ لیجیے. اس میں جانکاری ملے گی آپ کو. انعام ملے نہ ملے، پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن چھوڑ دیجیے. آپ کے لیے سب سے بڑی پوزیشن یہی ہے کہ آپ اسی بہانے سے کچھ پڑھ لیں گے، کچھ جان لیں گے. تو ذیلی جمعیت اہل حدیث کانپور کی طرف سے پورے کانپور شہر کے لیے، ہاں اس میں صرف مدارس کے علماء، طلباء، طالبات ان کو ہٹا دیا گیا ہے. عام لوگوں کے لیے یہ مسابقہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ اس موقع کو غنیمت جانیں اور ہر عمر کے لوگ آپ اس میں حصہ لیجئے اور اسی بہانے سے کچھ پڑھ لیجئے اور کچھ یاد کر لیجئے. آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. اس کو ہلکا کر دیا گیا ہے. سوال جواب کی شکل میں 180 سوالات تقریباً ہوں گے آپ کے پاس. تو انشاءاللہ 15 نومبر تک غالباً اس کا ٹائم ہے. اس کے بیچ میں آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں، اپنا نام لکھا دیں اور تیاری کریں. 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے سب رزلٹ آ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں نیک کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
اللہ رب العالمین کسی بھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد پہلی فرصت میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے تاکہ فتنہ دجال سے ہم محفوظ رہ سکیں، اس کے بچاؤ کے طریقوں کو استعمال کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے تاکہ فتنہ دجال سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ Mm-hmm.